خاتم النبیین یا رحمت للعالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم۔ نہایتی واجب الاحترام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بے حد شکر ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نلین پاک کے تصدق سے ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے، اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصی تعلیم کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کرنے اور اپنی زندگی کا حصہ بنانے، خصوصی طور پر عمل پیرا ہونے کی، پھر اس پیغام کو آگے پہنچانے اور بار بار یاد دہانی کرانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج الحمدللہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آل کے شہزادوں کی بارگاہ میں ہفتہ وار تقریب سعید میں شریک ہیں۔ یہ ایک بڑی خصوصی تقریب ہے جس میں بڑی روحانیت ہے، الحمدللہ بڑا سکون ہے، بڑا فیض ہے۔ پھر ساتھ ساتھ الحمدللہ ہمیں خوبصورت انداز میں قرآن سنت کی تعلیمات کے حوالے سے چند ایک باتیں اصلاح کے لحاظ سے، تربیت کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، تیاری کے لحاظ سے الحمدللہ ملتے ہیں۔ جو بھی آپ کو یہاں سے بات ملے، خوبصورت ہیرا ملے، اس کو اپنے دامن میں رکھیں اور اس کو آگے پہنچائیں۔ بلغوا انی ولو آیہ کے تحت یقیناً آپ اس پیغام کے پہنچانے پر جس نے بھی عمل کیا، جتنا ثواب اسے ملے گا اتنا آپ کو ملے گا۔ حضرات محترم، سالک کے طرز زندگی کے حوالے سے میری گفتگو شروع ہے، اور میں نے اپنے علم کی بساط کے مطابق، اپنے مطالعہ کے مطابق، میں نے سالک کے لیے 9 شرائطیں نکالی ہیں۔ کتنی؟ 9۔ کہ اگر وہ 9 شرائطیں اگر سالک میں ہیں تو وہ سالک ہے، اگر اس میں نہیں ہے تو وہ سالک نہیں ہے۔ جس میں سے پہلی جو شرط تھی وہ وضو تھی، اور اس پر میں جو کچھ ہو سکا میں نے الحمدللہ چند ایک باتیں، جبکہ اس میں کثیر ایسی باتیں ہیں جو رہ گئی ہیں، کیونکہ وضو ایک بڑا خوبصورت موضوع ہے، اور یقیناً اس میں شک بھی نہیں ہے کہ جو ہماری خاص منزل ہے، جس منزل کے لیے ہر آدمی تڑپ رہا ہے،
اور آدمی اشتیاق رکھتا ہے، دل میں خواہش مند ہے، آرزو مند ہے، اس کے دل میں تمنا ہے کہ وہ مجھے منزل مل جائے جس منزل کا نام ہے قرب الہیہ، محبت الہیہ، کہ وہ مجھے مل جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مل جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی دولت مجھے مل جائے، تو پھر اس کے لیے جو پہلی شرط ہے، جو اس پر لازم ہے، جو ضروری ہے، وہ ہے وضو۔ پھر وہ ہر وقت وضو میں رہے تو انشاءاللہ العزیز وہ اپنی منزل کو ضرور پہنچ جائے گا۔ اس پر چند ایک باتیں میں نے کی ہیں۔ اب دوسری شرط کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کسی کو اپنی نگاہ میں کم تر نہ سمجھے۔ کیا؟ یہ بات بڑی قابل توجہ ہے اور یہ شرط بڑی خاص ہے کہ کسی کو اپنی نگاہ میں کم تر نہ سمجھے اور کسی کو اپنی نگاہ میں نہ گرائے اور کسی کو کسی عجیب سی نگاہ سے نہ دیکھے جس میں تکبر ہے، جس میں غرور ہے، جس میں وڈیائی ہے، جس میں بڑا پن ہے۔ اگر یہ معاملہ ہے تو وہ کبھی سالک اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتا، وہ سالک بن ہی نہیں سکتا ہے۔ سالک کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں عاجزی، انکساری، نرمی، پیار، محبت، شفقت، چہرے کی مسکراہٹ، چہرے کا تبسم، یہ ایسی نعمتوں سے وہ مالا مال ہو، پھر وہ ہر ایک کے ساتھ اس طرح پیش آئے کہ اگلا بندہ جو ہے نا وہ کہتا رہے کہ یار کیا بات ہے یار، جب بھی ان سے ملاقات ہوئی چہرے پہ بڑی مسکراہٹ ہے یار، جب بھی ملے ہیں بڑی محبت میں ملے یار، بڑے پیار سے ملے ہیں۔ بس یہ ادا، یہ عمل اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے اور میرے آقا علیہ السلام نے اس پر خصوصی تعلیم دی ہے۔ آج تو دنیا کے لحاظ سے بھی انسان تھوڑا سا اوپر چلا جائے تو وہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، اور پھر دین کے معاملے میں بھی ایسے معاملات ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ دین کے اندر بھی ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ تھوڑا سا انسان آگے بڑھتا ہے تو وہ کسی کو اپنی نگاہ میں سمجھتے کچھ نہیں ہے۔ نہیں محترم، اگر ایسا معاملہ ہے تو ہم اپنی منزل کو کبھی نہیں پہنچ سکتے، یا اپنی دل کی تختی پہ بات لکھ لیں، ہم کبھی اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتے، ہم اپنی منزل کو کبھی حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ جس منزل کے ہم متلاشی ہیں اس منزل کے دینے والی کی جو ذات ہے اسی کی تعلیم ہے، اسی کی تعلیم ہے کہ تمہارے دلوں میں ہر ایک کی محبت پیدا ہو جائے، پیار پیدا ہو جائے، ظاہراً باطن ایک ہو جائے، پھر تمہارے اندر یعنی آذن کساری پیدا ہو جائے۔ آئیے محترم، اس پر قرآن مجید کے حوالے سے جو میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا ہے، ہم پہلے دوسری شرط کے لیے قرآن مجید کا رخ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ کریں گے۔ میں زیادہ اس میں قرآن و سنت کے علاوہ کوئی دائیں بائیں گفتگو نہیں کر رہا۔ ہاں، اگر کوئی کسی صحابی کا قول، کسی ولی کامل کا قول، وہ بھی قرآن و سنت ہی ہوتا ہے نا، اگر وہ سامنے آ جائے تو میں اس میں درمیان میں بیان کر دیتا ہوں۔ لیکن آئیے، یہ سورۃ الحجرات ہے اور پارہ نمبر 26 ہے اور اس کی آیت نمبر 11 ہے۔ دربار عالیہ گجو متہ شریف، آقا علیہ السلام کے آل کے شہزادوں کی بارگاہ میں آنے والوں، اب تھوڑی سی توجہ خاص رکھنی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں کتنی خوبصورت تعلیم دی ہے اور سالے کے لیے کتنا بہترین سبق ہے اور کتنا بہترین درس ہے جو دیا گیا ہے۔ اور پھر سالے کے لیے یہ دوسری شرط ہے جس کو اپنانا ہوگا، اگر وہ اپنے عمل میں لاتا ہے تو انشاءاللہ العزیز ایک دن ضرور آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرب، اپنی رضا، اپنی خوشنودی، اپنی محبت کی منزل سے اس کو مالا مال فرما دے گا۔ اور الحمدللہ جتنے اللہ والے گزرے ہیں ان کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں کہ ان کی زندگیوں میں پہلی شرط جو میں نے بیان کر چکا ہوں مختصر سے وقت میں، الحمدللہ ہمارے مسلک اہل سنہ کے نزدیک وہ ولی نہیں ہے کہ جس کی ہر ادا میں سے میرے آقا علیہ السلام کی ادا نظر نہ آئے، اس کی سیرت میں سے آقا علیہ السلام کی سیرت نظر نہ آئے۔
اس کے کردار میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار نظر نہ آئے، اس کی اعمال میں سے آقا علیہ السلام کے اعمال نظر آنے آئے، اگر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو ادا نہیں کر رہا، وہ کیسے اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ اللہ کا ولی تو تب بنے گا جب اس منزل کو حاصل کرے گا۔ اب اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے پھر جب وہ پہلی شرط پر عمل کرتا ہے جس پر میں گفتگو کر چکا ہوں، کیونکہ وضو کی برکت ہی اتنی ہے کہ جو چیز حاصل نہیں ہونی وہ بھی رب عطا فرما دیتا ہے۔ وضو کی برکت اتنی ہے، آپ وضو میں رہ کر دیکھیں محترم، آپ کی کیفیتیں بدل جائیں گی، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کو زندگی میں سرور آئے گا، لطف آئے گا یقیناً۔ بہرحال اس میں میری گفتگو ہو چکی ہے، میں دوبارہ ادھر نہیں جانا چاہتا۔ آئیے میں آیت نمبر 11 سورۃ الحجرات پارہ نمبر 26 سالک کی دوسری شرط کے حوالے سے میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اس پر انشاءاللہ چند ایک باتیں کریں گے۔ اب اللہ رب العزت نے یہ خطاب غیر مسلم سے نہیں کیا ہے، یہ مسلمان سے خطاب ہے۔ مسلمان ہے تو وہ سالک ہے، مسلمان ہے کلمہ پڑھتا ہے تو وہ سالک بنے گا نا، غیر مسلم کا تعلق کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لوگوں ایمان والو، اب اللہ تعالیٰ کا بیان انداز کتنا خوبصورت ہے، قربان جائیں آپ الحمد سے لے کر والناس تک اللہ تعالیٰ کے کلام کا مطالعہ کریں، لطف آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا انداز کتنا خوبصورت ہے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کا مطالعہ کریں، لطف آئے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سمجھانے کا، بیان کرنے کا انداز کتنا پیارا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی سے گفتگو کرتے، سمجھاتے، کچھ دیتے تو آپ ایک جملے کو 3 بار دہراتے تھے۔ کتنی بار؟ 3 بار۔ اگر ادھر آدمی ایک سالک ہے، وہ ایک بار بات کی، دوبارہ اس نے پوچھا، اس نے پھر بتا دیا، جب تیسری بار پوچھا تو وہ گل پہ گیا، یا تین پتہ نہیں لگتا ہم کی کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسا سالک بن جائے گا جی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ محبت کی منزل کو کیسے حاصل کر لے گا یار؟ پہلے اپنا انداز تو خوبصورت بنایا نا۔ دیکھو نا اللہ رب العزت نے، اس پر میں انشاءاللہ کبھی آگے انشاءاللہ بڑی خاص شرط آ رہی ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت نے بھی کمال کیا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معاہ، جو آپ کے ساتھ ہیں، اللہ اکبر، جملہ کے اندر سننے والا ہے، والذین معاہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کے، ہاں جی گفتگو جاری رکھوں؟ وہ اپنا کام کرا، آپ اپنا کام کریں، نہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں نا، کچھ کر رہے ہیں نا، تو ہم بھی کچھ کریں کہ نہیں جی؟ جس مقصد میں ہم آئے ہیں۔ لیکن جب بھی قرآن سنت کی تعلیمات کا سلسلہ جاری ہو، وہ کسی مسجد میں ہو، کسی گلی میں ہو، کسی گھر میں ہو، کسی دفتر میں ہو، کسی مدرسہ میں ہو، کسی آستان عالیہ پہ ہو، جہاں بھی ہو، یہ بھی ایک کلیہ یاد رکھیں کہ قرآن سنت کی تعلیمات کا سلسلہ جب شروع ہو، کیونکہ ہر عالم دین کا اپنا انداز ہے، علم کے اندر بھی منازل ہیں، بیان کرنے کے اندر بھی، اندازوں کے اندر بھی الگ الگ ایک طریقے ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں قرآن و سنت کی تعلیمات وہ چند منٹوں کی ہے، وہ زیادہ گھنٹوں کی ہے، جتنی دیر وہاں بیٹھیں پوری توجہ کے ساتھ قرآن و سنت کے تعلیمات کو سنیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے۔ بہرحال میں ایک بات کر رہا تھا، دعا کر اللہ تعالیٰ ہمیں عملی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کے ساتھ ہیں، ان کی 2 صفتیں ہیں۔ کتنی؟ 2 صفتیں ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہیں، جو ساتھ ہیں، ان کی کتنی صفتیں ہیں؟ 2۔ تو آقا علیہ السلام آل کے شہزادوں کی بارگاہ میں ہفتہ وار خوبصورت تقریب سعید سے، اب یہ سن لیں، اب وہ بھی اسی سورت کی پچھلی سورت فتح میں رب نے فرمایا کہ ان کی 2 ہی نشانیاں ہیں، ان کی 2 ہی علامتیں ہیں، ان کی 2 ہی صفتیں ہیں، ان کی 2 ہی پہچانیں ہیں۔ ان کا تعارف کیا ہے؟ قربان جائیں، یہ فقط دربار عالیہ گجمت تشریف پر آنے والوں کے لیے نہیں ہے، بین الاقوامی سطح پہ امت مسلمہ کے لیے فرمان علی شان ہے، یہ پیغام ہے، یہ فکر ہے، یہ دعوت فکر ہے۔ محترم اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم جو آپ کے ساتھ ہے، اللہ اکبر، معہو، جو آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے جو ساتھ ہے، جو آپ کے ہیں، آئے ہائے ہائے، جو آپ کے ہیں، بس ان کی دو ہی صفتیں ہیں، دو ہی نشانیاں ہیں، دو ہی علامتیں ہیں۔ اللہ اکبر، رب خود بیان فرما رہا ہے، پہلی صفت ہے کہ اشداء علی الکفار، دشمن کے مقابلہ میں سخت ہیں۔ لیکن اگلا جملہ بڑا سننے والا ہے، ہمیں کیا ہو گیا میرے آقا کے آل کے شہزادوں کی بارگاہ میں آنے والوں، ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمارے رویے کیوں تباہ و برباد ہو گئے؟ ہمارے چہروں کی مسکراہٹیں کیوں ختم ہو گئیں؟ ہمارے دلوں سے بغض، کینہ، دشمنی، عداوت کیوں نہیں نکل رہی؟ ہم ایک دوسرے سے پیار کیوں نہیں کر رہے؟ خدمت خلق کیوں نہیں کر رہے؟ خیر خائی کیوں نہیں کر رہے؟ اگر آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی، سنو میرے آقا کے آل کے شہزادوں کی بارگاہ میں آنے والوں، ہو جائے ہم ایسے ہو جائیں، رحماء بینہم، رحماء بینہم، میں قربان جاؤں مالک تیری ذات پر، تو نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کی کیا صفتیں بیان کر دی ہیں، کیا نشانیاں بیان کر دی ہیں، کیا خوبصورت عمل بیان کیے ہیں، کیا خوبصورت ادائیں بیان کی ہیں۔ غیروں کے لیے سخت ہے، کوئی لچک نہیں ہے، لیکن رحماء بینہم، لیکن آپس میں جب بیٹھتے ہیں تو چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، نرمی آ جاتی ہے، پیار آ جاتا ہے، عاجزی آ جاتی ہے، انکساری آ جاتی ہے، خیر خائی آ جاتی ہے، شانہ بشانہ چلنے والے بن جاتے ہیں، کندھے سے کندھا ملا کر چلنے والے بن جاتے ہیں، سر کے ساتھ سر جوڑ کے چلنے والے بن جاتے ہیں، دکھ سکھ میں شریک ہونے والے بن جاتے ہیں، اپنے بھائی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے، اپنے بھائی کے غم کو اپنا غم سمجھتا ہے، اپنے بھائی کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، جن کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، یہ ساری صفات ان میں تھی، الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو پھر میرے آقا کے حال کے شہزادوں کی بارگاہ میں آنے والوں، آؤ ہم بھی اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ساتھی ہیں ان کے جوڑے سیدھے کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ رشتہ داری معاملات، دوستانہ معاملات، محلے داری معاملات، مسلمانی معاملات خوبصورت ہو جائیں، جدھر بھی جائیں محبت نظر آئے، جدھر جائیں پیار نظر آئے، جدھر جائیں رحماء بینہم کی جناب کرنیں پھوٹیں۔ پھر خدا کی قسم کسی غیر مسلم کی جرأت ہے کہ مسلمان کی طرف سے میلی نگاہ سے دیکھ جائے؟ کیا مسلمان کے جسم کے اقبال کو ڈینگا کر جائے؟ کسی کی جرأت ہے کہ فلسطین میں فلسطینیوں کے ساتھ ظلم کرے؟ نہیں محترم، یہ سارے کرتوتیں ہماری ہیں، یہ ساری کمیاں ہماری ہیں، ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں کوئی اپنی طرف سے بات تو نہیں نہ کر رہا، میں تو قرآن و سنت کی تعلیمات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں نا۔ آئیے محترم دیکھو نا، اب جتنی خوبصورت بات ہے، ایک بندہ کہتا ہے باری تعالیٰ، اے باری تعالیٰ میری یہ دعا قبول فرما، سننا توجہ سے۔ اب اسے یقین ہے کہ میری دعا قبول، وہ یقین سے دعا کر رہا ہے نا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے گارنٹی نہیں ہے، ضمانت نہیں ہے، ضمانت نہیں ہے۔ ہاں میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں ایک ضمانت میں دیتا ہوں، اگر تو اس طرح دعا مانگے تو میں تیرا نبی گارنٹی دیتا ہوں تیری دعا قبول ہو گئی۔ اللہ اکبر، تیری دعا قبول ہو گئی۔ اب آگے غلام بیٹھے ہوئے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیا نسخہ ہے، وہ کیا نسخہ ہے کہ ہم استعمال کریں اور ہماری دعا قبول ہو جائے، گارنٹی اور ضمانت ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اس طرح کریں، آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کریں۔ اللہ اکبر، آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کریں۔ جب میرا امتی اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، میں اس کا نبی گارنٹی دیتا ہوں اس کی دعا قبول، اس کی دعا قبول، اس کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ یار بھائی اپنے بھائی کے لیے دعا کرے تو رب کو اتنی ادا پسند ہے، تو جب ہم الحمدللہ رحماء بینہم ہو جائے تو پھر پوری دنیا میں امت مسلمہ تیری کفیت کمال ہو جائے۔ اب اس کی ایک مثال اور دیتا ہوں۔ ایک بندہ اللہ کی تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے باری تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، اسے یقین ہے، وہ یقین کے ساتھ عرض کر رہا ہے اے باری تعالیٰ میری توبہ تنسو قبول فرما، میری سچی توبہ قبول فرما۔ وہ تائب ہو گیا، وہ مان گیا، اس نے اقرار و اعتراف کر لیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک گیا، سجدہ ریز ہو گیا، اے باری تعالیٰ مجھے
معاف کر دے، اس کا یقین ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام گارنٹی نہیں ہے، ضمانت نہیں ہے۔ ہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ اور دوستو آقا علیہ السلام کی آل کی بارگاہ میں آنے، شہزادوں کی بارگاہ میں آنے والوں سنو، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایک نسخہ میں بتاتا ہوں، استعمال کر تیری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ قبول ہو جائے گی، معافی مل جائے گی۔ صحابہ نے کیا کہا، وہ کیا؟ فرمایا اپنے بھائی کو معاف کر، تجھے معافی مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یعنی جب تو کہے گا نا کہ میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں، جب وہ کہتا میں اپنے بھائی کو معاف کیا تو فوراً اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس آپ تو نہیں بولو۔ ہاں سبحان اللہ۔ آئیے محترم، میں سالے کی دوسری شرط کے حوالے سے میں الحمدللہ، اس کا نام تو آپ نے سن لیا نا کہ دوسری شرط کیا ہے، اس کا نام آپ نے سن لیا ہے، اب اس پر میری گفتگو جاری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت، زبان رحمت کی میں نے 2 مثالیں دی ہیں، بڑی خوبصورت دی ہیں کہ جب اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول، جب اپنے بھائی کو معاف کرتا ہے تو اس سے اللہ کی بارگاہ سے معافی مل جاتی ہے۔ اندازہ لگائیں کہ رحماء بینوں کتنی خوبصورت بات ہے۔ آئیے قرآن مجید جس پر میں گفتگو میری شروع ہے، وہ ساری مثالیں ساتھ میں نے دی ہیں اس کی توفیق سے۔ اب آئیے اس آیت کریمہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومن سے خطاب کر رہا ہے، مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہے، اور میں ایک بات آپ سے ضرور تبادلہ خیال کے حوالے سے ضرور پوچھوں گا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مسلمان سے خطاب کر کے بیان کیا ہے، اگر یہ بیماری ہے تو اللہ نے بیان کی ہے نا، اب بولتے نہیں ہیں، تو اگر نہ ہوتی تو رب کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور خطاب ہی فرمایا یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں سے مخاطب اللہ تعالیٰ۔ اور سنیے سالے کی دوسری شرط خوبصورت ہے، اس شرط کے علاوہ بھی کبھی اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتا، میں اس پر کافی گفتگو کر چکا ہوں۔ سنیے اللہ فرماتا ہے لا یسخر، اللہ اکبر، لا یسخر، یہ جملہ اپنی دل کی تختی پہ لکھ لیں۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں ایمان والو، لا یسخر، کسی کو یہ اجازت نہیں ہے، کسی کی یہ ضرورت نہ ہونی چاہیے کہ وہ مذاق کرے، وہ اپنی نگاہ میں کسی کو گرا دے، وہ تکبر کی صورت میں دیکھے، وہ ایک عجیب سی نظر میں دیکھے۔ اللہ اکبر، لا یسخر، سالے کی دوسری شرط کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ لا یسخر نہ کرے، وہ کسی کا مذاق نہ اڑائے، اللہ اکبر، کسی کو اپنی نگاہ میں نہ گرائے، دنیا ہے یا دین ہے، وہ دنیا دار ہے یا وہ دیندار ہے، اگر اسے تھوڑی عزت وقار مقام و مرتبہ ملے پھر محترم، پھر اس کے دل میں نرمی بھی ہو، پیار بھی ہو، اس کے دل میں محبت بھی ہو، چہرے پہ مسکراہٹ ہو۔ اگر اب فرماتا ہے قوم من قوم، قوم کا ذکر ہے لیکن اس سے مراد مرد ہے، اس سے مراد کون ہے؟ مرد۔ کسی مرد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی اپنے بھائی کو اپنی نگاہ میں کم تر سمجھے، اسے اپنی نگاہ میں گرا دے، اس کا مذاق اڑائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا نہیں تمہیں اجازت نہیں، لا یسخر، یہ کام نہیں کرنا۔ اگر کام کرتا ہے تو وہ سالک نہیں ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ رب کے قرب کی منزل کہ میں سالک بن جاؤں، مجھے وہ منزل مل جائے اللہ کے قرب کی، اللہ کی رضا کی، اللہ کی خوشنودی کی، اللہ کی محبت کی، تو پھر رب فرماتا لا یسخر قوم من قوم، پھر کسی مرد، کیا کسی مرد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے دوسرے بھائی کو اپنی نگاہ میں گرائے۔ اگلا جملہ بڑا سننے والا دوستو، توجہ طلب ہے، میں قربان جو خالق کائنات کی خصوصی تعلیم پر جملہ سننے والا ہے۔ فرمایا عصا، عین سین آپ پر کھڑی زبر مد، عصا، کیا بتا، کیا پتا، جملہ سننے والا کیا پتا یا ممکن، اللہ اکبر، کیا ان یکونوا خیرا منہم، کیا پتا جس کو تو نے اپنی نگاہ میں گرایا ہے یا جس کا تو مذاق اڑا رہا ہے، جس کو تو کچھ سمجھ نہیں رہا، رب کہتا عسا ان یکونوا خیرا منہم،
کیا پتا کہ وہ تجھ سے میری بارگاہ میں بہتر ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے بالک، اے میرے مالک، اے میرے خالق، تو نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امتیوں کو جوڑنے کا کتنا خوبصورت انداز اختیار کیا ہے۔ کیا تیری خصوصی تعلیم ہے آپس کی محبت کے لیے، آپس کے پیار کے لیے، نرمی کے لیے، ہمدردی کے لیے، خیر خائی کے لیے، محبت کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے، چہروں کی مسکراہٹوں کے لیے، تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے، وہ رشتہ داری معاملات ہیں تو بہتر ہو جائیں، دوستانہ ماحول ہے تو بہتر ہو جائے، محلے داری معاملہ ہے تو بہتر ہو جائے، مسلمانی معاملہ ہے تو بہتر ہو جائے۔ ایسے معاملہ تو ہو جائیں، ہماری گلی کی فضا بھی کمال ہو جائے، ہمارے محلے کی فضا بھی، بولیے، ماحول، سوسائٹی، ماحول، سوسائٹی، فضا، محلے کی، گلی کی، علاقے کی، پورے ملک کی، پوری امت مسلمہ کی آپس کی فضا اور آپس کی سوسائٹی خوبصورت ہو جائے۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رک جائیں، اے میرے محبوب علیہ السلام کی امتی رک جائیں، سارا کچھ تو میں دے رہا ہوں، رک جائیں۔ اگر کوئی چیز مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں، نرمی دل میں پیدا کریں، وگرنہ سن لیں جس کو تو اپنی نگاہ میں گرا رہا ہے، اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا عسا ان یکونوا خیرا منہم، تم میں سے کیا پتا وہ رب کی بارگاہ میں اعلیٰ ہو، عظیم ہو، کمال ہو۔ اب یہ بات ہوگی مرد کے لیے، آگے بڑھیے، فرمایا ولا نساء من نساء، یہ بیماری عورتوں کے اندر بھی ہے، اگر نہ ہوتی تو آپ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، اکٹھا ذکر ہو جاتا مسلمان کا جس میں مرد عورتیں اکٹھے آ جاتی، لیکن نہیں، مرد کو الگ بیان کیا اور عورت کے لیے الگ بیان کیا۔ رب فرما رہا ہے کسی عورت کو بھی یہ اجازت نہیں ہے، وہ دنیا کا لحاظ ہے، وہ دین کا لحاظ ہے، اسے تھوڑا سا مقام و مرتبہ ملا ہے، وہ سمجھ رہا کہ میں بڑا کچھ ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ نے سمجھا میں بڑا اعلیٰ ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کہ میں بڑا عظیم ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید کا مطالعہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مخاطب ہو کے فرمایا مسلمان عورت سے رک جائیں، رک جائیں، ایسا کام نہیں کرنا، کسی کو اپنی نگاہ میں نہیں گرانا۔ آگے رب نے عورتوں کے لیے فرما دیا عسا، کیا پتا، ممکن ہے، کیا فرمایا ان یکن خیرا منہن، کیا پتا جس کو تو نے اپنی نگاہ میں گرایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تجھ سے بہتر ہو، تجھ سے بہتر ہو۔ اب میں قرآن مجید کی زیادہ تشریح نہیں کروں گا، میں دل چاہتا ہے کہ 2-3 منٹ رہ گئے ہیں، میں اس میں ایک حدیث اصول برکت کے لیے میں شامل فرما لوں۔ اب اس کے جو راوی ہیں، توجہ طلب جملہ سننے والا ہے، اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت، یہ سالک کی کون سی شرط ہے؟ بولیے، یہ سالک کی دوسری شرط ہے، اس کا نام میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس کی میں اب تشریح کر رہا ہوں۔ اب آئیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، اور دیکھیں ادھر کتنا انداز پیارا تھا، ادھر انداز دیکھو، میرا آقا فرمایا المسلم اخو المسلم، اللہ اکبر، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ آگے جملہ توجہ طلب ہے، اور آج کی ہفتہ وار تقریب سعید میں آقا علیہ السلام کے آل کے شہزادوں کی بارگاہ میں آنے والوں، آج کی سال کی دوسری شرط، اس کی آخری جملے سن لیں جو حدیث پاک کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں۔ پہلے ملا کر کیا فرمایا، مسلمان مسلمان کا، یعنی ترتیب دیکھیں، انداز دیکھیں، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور آگے پھر مسلمان کی 3 صفتیں بیان فرما دی، 3 نشانیاں بیان کر دی، 3 علامتیں بیان کر دی۔ آگے میرے آقا علیہ السلام نے مسلمان کا تعارف بھی کروا دیا۔ کیا کروا دیا؟ تعارف بھی کروا دیا۔ سنو، فرمایا لا یظلمہ، اگر وہ مسلمان ہے تو پوری زندگی کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اگر وہ ظلم کرتا ہے تو نہیں، بولیے نا، میں تو نہیں کہنا نا، زبان نبوت ہے نا، زبان رحمت کے الفاظ ہے نا، لا یظلمہ۔ پہلی شرط کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فوراً شرطیں بیان نہیں کی، نہیں فرمایا المسلم اخو المسلم، پہلے یہ بیان کر کے
مسلمان کو مسلمان کا بھائی بنا کر پھر زبان رحمت نے آگے بیان کیا کہ مسلمان کا بھائی ہے تو مسلمان پھر ہے کون؟ پھر میرے آقا نے 3 چیزیں بیان فرمایا لا یظلمہ، اے امت مسلمہ اور زبان نبوت کے الفاظوں کو سنیے، اور میرے آقا علیہ السلام کا فکر سنیے، میرے آقا کی تعلیم سنیے، میرے آقا کی تربیتی، روحانی، فکری، علمی کتنی خوبصورت گفتگو ہے۔ فرمایا ساری زندگی میرے امتی ظلم نہیں کرنا، کس پر؟ اپنے بھائی پر، کیونکہ مسلمان تیرا بھائی ہے۔ لا یظلمہ، ظلم نہیں کرتا۔ اور اگلا جملے سنیے، ولا یخذلہ، وہ اپنے بھائی کو پوری زندگی ذلیل نہیں کرتا۔ اور آج تو ہم رسوا کرتے ہیں نا، کسی کو عزت مل جائے اور ہم اسی ٹو میں لگے رہتے ہیں، اس کی عزت تباہ کریں، اس کی عزت کو برباد کریں، اس کی عزت کو ختم کریں، یہ بڑا عزت دار بندہ بن گیا ہے۔ اللہ کے بندے اگر ایسا معاملہ ہے پھر تو مسلمانوں سے بھی نکلے گا۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو کبھی سالک نہیں بنے گا، سالک کبھی نہیں بنے گا۔ سالک وہی ہے جس کے اندر یہ چیزیں ہو کہ وہ ساری زندگی کسی پہ ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے، ولا یخذلہ، پھر وہ کسی کو ذلیل و رسوا نہ کرے، بلکہ اپنے بھائی کی عزت کو بنائے۔ اللہ اکبر، اپنے بھائی کی عزت کو دیکھو نا۔ ایک بندہ کہتا ہے بس کسی میں خامی ہے نا تو کسی کو نہیں پتا، تو اے تینوں پتا نہیں، انہوں نے پتا بھی نہیں، انہیں کہی جا رہے اور تینوں پتا نہیں ہے گا کی ہو رہا ہے، اور یار تینوں کوئی پتا نہیں یار۔ وہ اللہ کے بندے، وہ تو نے تو پردہ ڈالنا تھا، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرنا یہ بڑا وسیع موضوع ہے، درمیان میں ویسے بات آ گئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں ذلیل نہیں کرنا، عزت بنانی ہے۔ بلکہ قرآن کے لفظ سنو، جب کسی کی عزت کو دیکھو، کسی صورت میں دیکھو بھائی کی کیوں، تو کیا کرنا ہے؟ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، ماشاءاللہ، پڑھو ایک دفعہ، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، یہ پڑھتا جا، عزت تجھے بھی مل جائے گی، رزق تجھے بھی مل جائے گا۔ بس آخری جملہ دیکھ کر اس کے بعد انشاءاللہ تشریح جاری رکھیں گے۔ اور آخری جملہ ہے ولا یحقرہ، ولا یحقرہ، دیکھ کتنے جملے، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، 3 صفتیں ہیں، کون سی؟ ظلم بھی نہیں کرتا، ذلیل بھی نہیں کرتا، اور اپنے بھائی کو حقیر بھی نہیں سمجھتا۔ اگر یہ معاملے ہیں تو الحمدللہ آقا علیہ السلام کے حال کے شہزادوں کی بارگاہ آنے والوں تجھے مبارک ہو۔ اگر ہم تینوں سے بچ گئے تو انشاءاللہ عزیز ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ انشاءاللہ وہ منزل کے چند قطرے انشاءاللہ ہمیں بھی میسر آ جائیں گے۔ انشاءاللہ یہ دوسری صفت سالے کی جو میں نے شروع کی بڑی خاص ہے، اس پر انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ آگے بڑے خوبصورت فرمانے نشان آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کی خصوصی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔